بزنس کمیونٹی کے مطالبات اور دباؤ کے باوجود اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے آج شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا ہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ ساتھ ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک نے آج ملک کی معاشی صورتحال، اس مالی سال میں بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال اور قرضوں کے حجم پر بھی تبصرہ کیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیہ کے مطابق اس مالی سال میں مہنگائی 5 سے 7% کے درمیان ٹارگٹ رینج میں رہے گی۔ شرح سود میں مسلسل کمی کے اثرات بھی معاشی سرگرمیوں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس مالی سال میں تجارتی خسارہ بھی بڑھنے کی توقع ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں والیٹیلیٹی برقرار ہے، جبکہ ٹرمپ حکومت کی طرف سے گلوبل ٹیرفز کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے مرکزی بینکس اپنے مانیٹری پالیسی اسٹانس میں احتیاط کر رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ گزشتہ سال 2.1 ارب ڈالرز کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بعد اس مالی سال میں 0 سے 1% تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہ سکتا ہے۔ ترسیلات زر 40 ارب ڈالرز رہیں گی، مگر اس سے زیادہ رہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو جائے گا، جبکہ ترقی کی شرح 3.25% سے 4.25% کے درمیان رہے گی۔ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ منتھس کے اندر امپورٹس جو ہے وہ کافی بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈائنامکس ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ ایئر کے لیے ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ہمارا لیول ہے وہ ڈیفیسٹ رہے گا اور وہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا۔ تو ڈیپینڈ کرے گا ہماری ٹریڈ کی جو گلوبل ٹریڈ کی جو سچویشن کیسی رہتی ہے اور ہمارے ریمیٹنسز کا جو لیول کیسا رہتا ہے اور ہمارے ایکسپورٹس کا پرفارمنس جو ہے وہ کیسا رہتا ہے۔ لیکن اس سب کے جو رسکس ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کرنے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 0 سے 1% کے درمیان، 0 to 1% آف GDP اس کے قریب جو ہے وہ اس میں رہے گا۔ اور اس کے اندر جو ریمیٹنسز ہیں اس سال کے اندر اتنی زیادہ تیزی سے گروتھ تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 38 بلین جو ہے یہ 40 بلین سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ 40 سے جتنا اوپر جائے گا تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آئے گا۔ ساتھ ساتھ جو گروتھ ہے ہمارا GDP گروتھ، ریئل GDP گروتھ، اس میں نیکسٹ ایئر کے لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 3.25 سے 4.25% کے درمیان رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ گزشتہ برس پاکستان نے 26 ارب ڈالرز کی بیرونی قرض کی ادائیگیاں کی، جس میں رول اوورز بھی شامل تھے، اور سال بھی اتنی ہی ادائیگی کرنی ہے، جس میں سے 16 ارب ڈالرز رول اوور ہوگا اور باقی 10 ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہوگی جو پاکستان کر لے گا۔ لارجلی ہم نے لاسٹ ایئر بھی تقریباً 26 بلین کے قریب کا جو ہمارا ڈیٹ ریپیبل اوور آل تھا اس کو سیٹل کیا، اور اس سال بھی تقریباً اسی لیول کے اوپر ہمارا ڈیٹ ہے۔ اس 26 بلین ڈالر میں سے تقریباً 16 بلین ڈالر جو ہے وہ رول اوور ہوگا اور باقی 10 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں ری پے کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ جو ہے کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے 10% سے اوپر بھی ہمیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ریسنٹ جو ڈیٹ ریز کر رہے ہیں اس کی کاسٹ سبسٹنشلی نیچے بہت کم وہ آ چکی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ڈیٹ ریز کرنے کے لیے وہ بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ 26 بلین کو میں سے 16 بلین رول اوور ہوگا، باقی 10 بلین ری پے کرنا ہوگا، اور ہمارے ریزروز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت 14.5 بلین ڈالر کے قریب ہیں، تو 14 بلین سے اوپر تو پہلے یہ سچویشن نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے سالوں میں دیکھیں 23 میں یا 24 کے اندر ہمارے ریزروز جو ہے ری پیبل اماؤنٹ سے کم تھے، تو لوگوں کا کنسرن ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم ٹائملی پے کر پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے ریزروز جو ہیں جو ہم نے نیکسٹ ایئر میں ری پے کرنا ہے، جو ایکچولی ری پے کرنا ہے اس سے کافی زیادہ ہیں، اور ہمارے ریزروز کی امپورٹ کوریج جو ہے وہ بھی اس میں کافی بہتری اب آ گئی ہے، اور اس لیے جو ہمیں ڈیٹ اس لیول آف ڈیٹ کو ڈیل کرنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی بتایا کہ حکومت کا بیرونی قرضہ 3 سال میں نہیں بڑھا اور قرضے کی نوعیت بھی اب مزید لانگ ٹرم ہو گئی ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں سے حاصل کیے گئے قرض پر شرح سود بھی کم ہے، جس کی وجہ سے سود کی ادائیگیاں اب کم ہو رہی ہیں۔ 2015 سے لے کے 2022 تک، تو ان 7 سالوں کے اندر ہمارا فورن ڈیٹ جو ہے وہ 55 بلین ڈالر سے فورن پبلک ڈیٹ 55 بلین ڈالر سے بڑھ کے 100 بلین ڈالر پہ گیا۔ تو پچھلے 3 سال کے اندر اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یہ اسی لیول کے اوپر تقریباً اسٹیٹک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ جو ہے کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کہ اس ڈیٹ کے اندر بھی اس کی کمپوزیشن جو ہے یہ کہاں سے ہم نے ریز کیا ہوا ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو جو ہمارا 22 کے اندر ڈیٹ تھا، جون 22 کے اندر، اس میں تقریباً
43%, 43%, वो हमारा जो मल्टी लैटरल्स हैं, जिनको हम कहते हैं, जैसे जिसमें कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस तरह के दूसरे जो है इंटरनेशनल अदारे जिनसे हमने लिया हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन 43% था। और आपको पता है कि वो ये जो मल्टी लैटरल्स का डेट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, 15, 20, 25 साल के लोन्स होते हैं लॉन्ग टर्म, और उसमें जो रिलेटेड उसका जो इंटरेस्ट कास्ट होती है वो भी थोड़ी कम होती है। तो ये 43% था जो 2022 के अंदर, ये बढ़ के अब तकरीबन 50% पे चला गया। तो इस वक्त हमारा जो टोटल डेट है उसमें आधा तकरीबन जो है वो मल्टीलैटरल्स का है, जिसकी कास्ट जो है वो रिलेटिवली लोअर साइड पे। तो इसीलिए आप देखें कि हमारी जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो हालांकि डेट लेवल सेम है, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट्स हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो रही हैं, और साथ साथ हमारे डेट का जो मेच्योरिटी का लेवल है, जो कितनी देर के बाद हमें पे करना है, उसकी भी ड्यूरेशन में इजाफा हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो एक्सटर्नल डेट की सस्टेनेबिलिटी है और हमारी कैपेसिटी टू डील विद दिस डेट वो बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा डेट एक जगह पे रुका हुआ है और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी काफ़ी चेंज आ गया। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है वो रेटिंग एजेंसीज हैं, पहले फिच ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है, और अभी रिसेंट बिल्कुल ये हफ्ता 10 दिन पहले S&P स्टैंडर्ड एंड पोर्स उसने भी हमारी रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है। तो जो पहले CCC थी उसको उन्होंने अपग्रेड करके अब B- कर दिया है।